جھوٹی محبت کرنے والی عورت کی نشانی۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور پھر تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا ہے، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رگیں تو سارے جسم میں موجود ہوتی ہیں، لیکن دھڑکن صرف شریانوں میں آتی ہے، جو کہ ہر جگہ ابھری ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ مخصوص جگہوں پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سارے جسم پر ہی دھڑکن آ رہی ہوتی، اور کتنا برا لگتا۔ کس نے اتنے خوبصورت انداز میں بنایا ہے؟ بے شک وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہی ہے۔ اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے، اور سب سے بڑی بات، اسے منانے کا ہنر آنا چاہیے۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ابلیس کی غلطی یہ تھی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور یہ بیماری ہر انسان کی روح میں ہے۔ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ایک لڑکی کو 22-25 سال کے لڑکے سے وہ سہولیات چاہیے ہوتی ہیں جو خود اس کے باپ کو دیتے دیتے 50 سال کی عمر لگ جاتی ہے۔ میں اپنی اوقات کے پہلو عیاں نہیں کرتا، کسی سے اپنے دکھ اب بیان نہیں کرتا۔ دیواریں چھوٹی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالوں کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ خوشبو لگانے سے پہلے سوچ لیں، کہیں آپ کا اخلاق اور کردار بدبودار تو نہیں۔ جھوٹی محبت کرنے والی عورت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گی۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ اپنے دلوں کو بغض، حسد، نفرت اور لالچ سے صاف رکھیں۔